اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آگاہی مخصوص انسان کو عطا کی ہے اور اس کی توجہ اس پہلو یا موضوع کی طرف مبذول کی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے لیے اللہ نے زمین کو آمادہ کیا ہے، اور جو کچھ انسان کی حیات، خلقت، رشد و پرورش کے لیے اور انسانی حیات کے لیے جو کچھ لازمی تھا وہ سب زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، خلق کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ اور یہ خود تفصیل طلب مطلب ہے کہ وہ جمی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے انسانوں کے لیے، اور اس جمی کا کتنا حصہ انسان آج تک سمجھ چکا ہے اور اس سے استفادہ کر رہا ہے، اور استفادہ بھی کس طرح سے کر رہا ہے اس جمی سے۔ آیا اسے نابود کر رہا ہے، یا جس طرح قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے نفع میں، آپ کے حق میں، آپ کے مفاد میں، آپ کی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ قرار دیا گیا ہے، انسان اس چیز کو کس طرح سے بے دریغ اور بے دردی سے جس حد تک سمجھا ہے استعمال کر رہا ہے یا استخراج کر رہا ہے، اور کون سے وہ امور ہیں جو انسان کو مراعات کرنے چاہیے تاکہ ہمیشہ جب تک انسان زمین پر ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ آنے والوں کا بھی حق ہے۔ هو الذی خلق لکم، یہ خطاب لکم کا پوری انسانیت کے لیے ہے، یا ایہا الناس سے یہ مطلب شروع ہے، اعبدوا ربکم، تمام ناس و انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آمادہ کیا ہے۔ جس طرح جمی کے اندر ایک وسعت ہے، اسی طرح لکم بھی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، تمام انسانیت اور تمام انسانی نسلوں کو شامل ہے۔ لہٰذا یہ جمی اس پورے جمی بشریت اور جمعیت کے لیے ہے، ایک نسل اس جمی کو نہیں لے سکتی، استخراج کر سکتی اور باقیوں کے لیے زمین کو ناکارہ بنا دے، بلکہ ناقابل زیست بنا لے، جیسا کہ موجودہ نسل کر رہی ہے کہ زمین کو باقی انسانیت کے لیے تباہ کر رہی ہے، ان کی زیست کے لیے حق ان سے چھین رہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی آیہ مجیدہ میں یہ خطاب ہے کہ جو کچھ انسان کے لیے اللہ نے زمین میں آمادہ کیا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی تکمیل سماوات اور سما کے استوا سے ہوئی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا الی السماء کیا اور اسے 7 سماوات میں تسویہ کیا سما کا، وہو بکل شیء علیم۔ پہلا حصہ آیت کا واضح ہے، اس میں کوئی زیادہ الجھن نہیں پیدا ہوئی علماء کو، مفسرین کو، مومنین کو۔ ہر جن جو وسعت آیت کے اندر ہے وہ بھی نہیں کشف کی گئی،
لکم جمیعہ، اس پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی، لیکن در عین حال تشویش بھی نہیں ہے، الجھن بھی نہیں ہے، چونکہ اس کے معانی اور مفردات واضح ہیں۔ لیکن دوسرا حصہ آیہ مجیدہ کا علماء کے نزدیک زیادہ محل بحث قرار پایا ہے، اور یہ آیا اس سے بھی زیادہ وہ آیات ہیں جن میں استوا اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف استوا کو نسبت دے کر پھر ساتھ اسے عرش کی طرف متعدی کیا ہے، استوا علی العرش، جیسے سورہ اعراف میں شروع ہوتا ہے یہ مطلب اور پھر آخر قرآن تک تکرار ہو رہا ہے۔ اسے زیادہ علماء نے کھولا ہے اور کوشش کی ہے اس میں بحث کرنے کی کہ استوا اللہ کی ذات کا کس طرح سے ہے، استوا الی السما و استوا علی العرش۔ خوب اقوال فراوان ہیں، اگر وہ سب کچھ جو ان آیات کے ذیل میں یا مخصوصاً عرش و استوا کے متعلق کہا گیا ہے تو شاید 1 سال پورا درکار ہے کہ ان اقوال کو بیان کیا جائے جو مختلف علماء اور مختلف مسالک نے اپنے مبانی کی بنیاد پر ان آیات کی توجیہ میں، تاویل میں بیان کیے ہیں۔ بعض نے سرے سے پابندی لگا دی ہے کہ استوا علی العرش یہ درست ہے، حق ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بارے میں سوال بدعت ہے، اس کے بارے میں جواب حرام ہے، اور اس کے بارے میں سکوت لازم ہے، اور اس طرح کے مطالب ان آیات کے ذیل میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ استوا علی العرش سے مراد بالکل وہی ہے جو ظاہراً جسمانی امور میں ہے، جیسے استوا کی نسبت انسان کی طرف ہے، اور انسان استوا کشتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور استوا ظہور و جانوروں کی پشت پر انسان کے استوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے انسان کسی جانور کی پشت پر بیٹھتا ہے اور اسے قرآن نے استوا کہا ہے، یا جیسے کشتی میں انسان سوار ہوتا ہے، اسی طرح عرش پر استوا کو بغیر کسی مشکل کے انہوں نے اس کو ذکر کیا اور قبول بھی کیا ہے، اور اس درمیان متعدد اقوال ہیں۔ لیکن چونکہ ہم یہاں اس بحث میں یہ بنیاد نہیں رکھی ہوئی کہ جو کچھ اقوال ہیں، جو کچھ درست سمجھ میں آتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ صحیح قول یا صحیح تفسیر ہے، اسے ہی بیان کریں گے، باقی میں الجھائیں گے نہیں اذہان کو، نہ اپنا ذہن الجھائیں اور نہ مخاطبین کا۔ اس لیے اس بارے میں جو قواعد قرآنی اصولوں کے مطابق جو معنی بنتا ہے اور ادبی قواعد، عربی قواعد کے مطابق جو معنی بنتا ہے، اسی کو ذکر کریں گے۔ اور جیسا عرض کیا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں جو اصطلاحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہیں اور جنہیں ہدایت کے لیے ذریعہ قرار دیا ہے، ان اصطلاحات کو سب سے پہلے ہم لفظی طور پر سمجھیں کہ یہ الفاظ کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور ان کے لغوی معانی قرآن سے ہٹ کر رائج لغت عرب میں ان کے کیا معنی تھے، وہ کس معنی میں الفاظ استعمال کرتے تھے، اور پھر قرآن کریم کی اصطلاح کی طرف آئیں کہ آیا قرآن کریم نے انہی معانی میں ان الفاظ کو استعمال کیا، وہی معانی مراد لیے ہیں یا کچھ اور معنی مراد لیا ہے۔ استوا لفظی طور پر اس کا مادہ ہے سوا یا سین واو یا، سوا یا سوا، اور اس سے پھر آگے دیگر الفاظ مختلف بنے ہیں جن میں سے کچھ اردو میں مستعمل ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور عربی میں وسعت کے ساتھ اس سے بننے والے الفاظ یا مشتقات اصطلاح کے مطابق وہ استعمال ہوتے ہیں، اور فارسی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی موجود ہیں۔
رائج ترین لفظ جو اردو میں اس مادہ سے بنا ہے اور استعمال ہوتا ہے وہ ہے مساوات یا تساوی اور مساوی، اور اتفاقاً اردو میں جو اس لفظ کا معنی مساوات کا لیا جاتا ہے مراد، یہ اس کے اصل معنی کے عین مطابق ہے کہ عربی میں بھی یہ لفظ سوا اسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آغاز میں سوا برابری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ جہاں پر ایک چیز کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں یا دو چیزوں کو دیکھیں اور ان میں برابری پائی جاتی ہو، ایک جیسی ہوں، اندازے ان کے ایک جیسے ہوں، ظاہر ان کا ایک جیسا ہو، ترکیب ان کی ایک جیسی ہو، تاثیر ان کی ایک جیسی ہو، مختلف حوالوں سے دو چیزوں کو یا ایک ہی چیز کو مختلف پہلوؤں سے جب لحاظ کیا جائے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے برابری کے معنی میں، اور قرآن کریم نے بھی اسی معنی میں مراد لیا ہے۔ دوسری خصوصیت جو لفظ استوا میں ہے علاوہ اس مادہ کے کہ یہ اس مادہ سے بنا ہے سوا سے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ استوا ایک عربی قاعدے کے مطابق باب افتعال کے قالب میں یہ مادہ ڈال کر بنایا گیا ہے، یعنی ایک طرف سے یہ مادہ ہے، دوسری طرف سے اس کی شکل ہے یا اس کا سانچہ کہہ لیں، لفظ کا سانچہ ہے جس میں یہ مادہ ڈال کر بنایا گیا ہے۔ مثلا ابواب کہتے ہیں اصطلاح میں، اوزان کہتے ہیں اور مختلف دیگر اصطلاحات ہیں، لیکن عام آدمی کی سمجھ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لفظی سانچے ہیں کہ جہاں پر لفظی مواد ان سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ یہ شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ خوب اسی قانون کے مطابق انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، استوا الی السماء یا استوا علی العرش، یا اس کے علاوہ انسان کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ استوا علی الحیوان ہے یا استوا علی الجودی ہے یا استوا فی الفلک ہے، اور اس طرح کے دیگر استعمالات جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ لفظی جو دو خصوصیات ہیں ہر لفظ کے اندر، ایک اس کا مادہ اور اس کا معنی اور ایک اس کے سانچہ کا معنی، کہ جب یہ دونوں ترکیب کی جاتی ہے تو یہ دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں، دونوں کی خصوصیت ہے۔ البتہ سانچہ مادہ کا معنی بدلتا نہیں ہے، مادہ کے معنی کو ایک قالب فراہم کرتا ہے یا اس کے لیے ایک خصوصیت، اضافی خصوصیت سانچہ بیان کرتا ہے۔ مثلا جیسے ہم اسی لفظ استوا کو لیں یا اس جیسے اور دیگر جو الفاظ لغت اردو میں بھی، اردو زبان میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم مراد لیں تو آسانی سے ہم یہ خصوصیت سمجھ سکتے ہیں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب عربی الفاظ تشکیل دیے جاتے ہیں، ترکیب ہوتی ہے، مادہ یعنی حروف، اصلی حروف، مادہ سے مراد اصلی حروف ہیں، اصلی حروف سے اور اس سانچے کو جب ملا کے ایک لفظ واحد بنایا جاتا ہے تو وہ شکل جو لفظی ہے وہ حروف کے معنی کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے ایک اضافی خصوصیت بیان کرتی ہے کہ یہ حروف کا جو اصل معنی ہے یہ اس خصوصیت کا بھی حامل ہے، یہ خصوصیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مثلا جیسے سادہ سی جو عربی ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کاتبہ، یہ کاف تے بے اردو نام جو حروف کے ان کے مطابق اس لفظ کا مطلب عموماً جو رائج لغت ہے، میں اس کا معنی کرتا ہوں، اردو میں جو مراد لیا جاتا ہے لکھائی۔ کاف تے بے کا مطلب، کاتب کا مطلب لکھائی ہے۔ کاتبہ وہ سانچہ ہے جس میں کاف تے بے کو ڈالا گیا ہے۔ سانچہ عموماً
فعلا کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ فعلا وزن ہے، باب ہے، اور اس کے اندر یہ کاف تے بے ڈالا ہے۔ فے عین لام کو ہٹا کر اسی وزن کے اندر کاف تے بے ڈال دیں آپ، تو فعلا کے بجائے ہو جائے گا کاتبا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ وہی جو کاف تے بے کا اصلی معنی ہے وہی رہے گا کاتبا میں بھی، صرف یہ فعلا کا وزن یا کاتبا، یہ وزن اس کو ایک اضافی خصوصیت کاف تے بے لکھائی کے لیے بیان کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لکھائی کس نے کی ہے؟ وہ لکھنے والا حاضر ہے، وہ حاضر نہیں ہے، وہ لکھنے والا ایک ہے یا دو ہیں، اور وہ لکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ لکھنے والا کس زمانے میں اس نے یہ لکھائی کی ہے۔ یہ 3-4 خصوصیات یہ وزن اس میں لکھائی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لکھائی ہی مانا رہتا ہے، بدل کے پڑھائی نہیں کر دیتا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ کاف تے بے ہو تو لکھائی ہے، اور کاف تے بے کو فعلا میں ڈالیں کاتبہ تو اس کا معنی پڑھائی ہو جاتا ہے، لکھائی ہی رہتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ خصوصیت آ جاتی، جب کاف تے بے تھا تو صرف لکھائی تھی، یہ پتہ نہیں تھا لکھائی کس کی ہے، ایک بندے کی، 2 بندوں کی، عورت کی، مرد کی، اور کس زمانے کی لکھائی ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں تھا معنی میں۔ جب اس وزن میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ خصوصیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں۔ خوب یہ ایک مثال دی تھی۔ اسی طرح کا وزن جیسے فعلا ہے، اسی طرح کا ایک وزن افتعال ہے، اور یہ باب افتعال معروف ہے، قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ اور اصطلاحات اس باب کے قاعدے کے مطابق بیان ہوئے، اور اگر استخراج کیے جائیں ابواب قرآن کریم سے، ابواب صرف کہ جتنے ابواب اوزان ہم نے علم صرف میں پڑھے ہیں، اب انہیں قرآن سے استخراج کریں کہ کتنی دفعہ کون سا باب قرآن نے استعمال کیا ہے، اور جو صرف میں ہم نے ان کا پڑھا ہے، قاعدہ ضابطہ پڑھا ہے، اس کو پھر ہم پورے قرآن میں دیکھیں کہ ہم نے اس وزن کو، اس باب کو پڑھا تھا، یہ خصوصیات ہیں اس کی، جہاں بھی استعمال میں آئے تو یہ چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ اب ہم قرآن کریم میں آئیں، یہی وزن فعلا کتنی دفعہ، کن مادوں کے ساتھ، کن حروف کے ساتھ قرآن نے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، اور پھر ہم ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں کہ آیا انہوں نے یہ جو مراد لیا ہے معنی، جو ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ قاعدہ ملحوظ رکھا ہے، اسی طرح معنی کیا ہے جو قاعدہ بنایا گیا تھا لغت میں یا اس ادب میں، صرف میں، یا نہ معنی کرتے ہوئے مترجم مفسر نے اور چیزوں کو مد نظر رکھ کر معنی کیا ہے، اور وہ جو قاعدہ بنایا تھا وہ بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ ایسے نمونے کثرت سے ملیں گے ہمیں، مختلف ادبی قواعد، ضوابط جن کے مطابق قرآن کریم کی عبارتیں ہیں اور آیات ہیں، ترجموں میں، تفاسیر میں وہ خصوصیات نظر انداز ہیں۔ اور چونکہ اکثر تفاسیر ترجمے ناخواستہ طور پر کئی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تو تقلید ہے، یعنی پہلے جس نے کر دیا دوسرا اس کو دیکھ کر کرتا ہے، صرف اس میں اپنا عقیدہ اور نظریہ بدلتا ہے، باقی ادبی قواعد وہی رکھتا ہے جو پہلے نے کر دیے ہیں، چونکہ اس میں مسلکی فرق نہیں پڑتا۔ مسلکی فرق صرف مصادیق میں یا تطبیق میں یا ان کے اعتقادات میں پڑتا ہے، تو اس حد تک فرق آ جاتا ہے شیعہ سنی یا مختلف مسالک رکھنے والے، لیکن باقی قواعد کے لحاظ سے جو ایک نے کیا وہی دوسرا بھی اسی معنی میں اس کو لیتا ہے۔ خوب ہم اب اس محل بحث مطلب میں اس قاعدے کو مد نظر رکھیں کہ یہ مادہ ہے، اس کا سین، واو، یا، سوا، اور باب ہے یا سانچہ ہے وہ افتعال ہے۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور افتعال کا مطلب جو البتہ اس میں بھی علماء میں بعض ہے، فراوان اقوال ہے، لیکن وہ جو متفقہ ہے یا اکثریتی رائے ہے یا سب اس معنی کو حتماً لحاظ کرتے ہیں، وہ اصطلاح میں کہتے ہیں اتخاذ یا
اختیار، اس کو سادہ ترجمہ کریں تو اختیار، کوئی بھی مادہ اس باب افتعال میں ڈالیں تو اس کا معنی اختیار کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال دی تھی اجتناب. اجتناب ہم اس کا بنیادی حروف ہیں جیم نون بے، جنب، کنارے کو کہتے ہیں. تو ہم جب کسی کو کہتے ہیں اجتناب کرو یعنی کنارے پہ ہو جاؤ، اختیار کرو کنارہ اختیار کرو. کنارہ اختیار کرنا آج کی رائج عام زبان میں، بول چال میں، عوامی بول چال میں سائڈ پہ ہونا. آپ کہتے ہیں مثلا جیسے گاڑیاں چلا رہے ہیں ٹریفک میں، پچھلی گاڑی والا ہارن بجاتا ہے یا لائٹ دیتا ہے آپ کو، تو آپ آگے چلنے والا سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس لائن سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ٹریک چھوڑ دیتا ہے اپنا، اس کے لیے خالی کر دیتا ہے. یہ جو سائڈ پہ ہونا ہے اسی کو اجتناب کہتے ہیں، یعنی کنارہ اختیار کرنا، سائڈ اختیار کرنا کہ یہ سائڈ اختیار کرو. مثلا اگر دائیں جانب گاڑی چلا رہا ہے تو پچھلی گاڑی کے ہارن سے اس کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ بایاں کنارہ اختیار کرو، بائیں سائڈ اختیار کرو، تو وہ اجتناب کرتا ہے یعنی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اور اسی معنی میں ہم جتنی دفعہ بھی لفظ اجتناب استعمال کرتے ہیں یہی معنی مراد ہوتا ہے، سائڈ اختیار کرنا. اس بات سے اجتناب کریں یعنی سائڈ پہ ہو جائیں، کنارے پہ ہو جائیں، اس بات پہ نہ آئیں. اس معاملے اس جھگڑے سے اجتناب کریں یعنی کنارے پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. اس کھانے سے اجتناب کریں یعنی سائڈ پہ ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں. سب میں یہی اختیار کرنا ہی مراد ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات قرائن ہوتے ہیں اور علماء نے وہ معنی بھی ذکر کی ہیں، لیکن وہ بھی نہایتاً پلٹ کے اسی معنی کی طرف آ جاتے ہیں. خوب، اس لیے اس کا معنی اختیار کرنا ہے. تو سین واو یا اگر ہم اس کو افتعال کی شکل دیں تو استوا بنتا ہے، اور استوا کا مطلب ہوتا ہے برابری اختیار کرنا، برابری اتخاذ کرنا، یعنی برابری، آپ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس میں آپ برابری اختیار کریں. اب اس کو ذرا وضاحت کریں گے معلوم ہو جائے گا. مثلا بعض اہل لغت نے استوا کا یا سوا کا معنی اعتدال کیا ہے اور وسط کیا ہے، غالباً یہ معنی کیا ہے. اور محقق جو علماء لغت ہیں، خصوصاً جنہوں نے لغات قرآن میں زحمت کی ہے، بحث کی ہے، تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ معنی کیا کہ سوا کا مطلب ہوتا ہے، استوا کا مطلب ہوتا ہے اعتدال یا وسط. سوا کا مطلب ہوتا ہے وسط. چونکہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم معنی کی طرف، سوا لفظ سوا تو ہے، موجود ہے ابھی لغت میں یا قرآن میں، ہم اس کو دوسرے عربی لفظ میں بدل کے اور یہ بتائیں کہ عربی کا ایک لفظ دوسرے عربی الفاظ کی مدد سے سمجھائیں اس کا معنی ہم. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انہیں مترادف سمجھا جاتا ہے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہو بہو ایک ہی چیز ہیں. یہ عموماً فرق اور خصوصیت نظر انداز ہو جاتی ہے. مثلا اعتدال، اعتدال ٹھیک ترجمہ ہے سوا کا، جنہوں نے بھی کیا ہے کہ سوا کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، اور اعتدال بھی افتعال ہے، اسی استوا کی طرح ہے. اعتدال اور استوا دونوں ایک باب سے ہیں، یعنی باب افتعال ہے یہ. اور اس کا معنی ہے عدل، عین دال لام، 3 حرف، یا عدل کہہ لیں آپ. عدل سے اعتدال بنا ہے. اگر افتعال میں سین واو یہ ڈالیں تو استوا بن جاتا ہے. اگر افتعال کے اندر اس وزن میں، سانچے میں آپ عین دال لام ڈالیں تو اعتدال بن جاتا ہے. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی برابری ہی ہے لغت میں. ابھی ویسے اردو میں ہم عدل انصاف کو کہتے ہیں، جسٹس کو کہتے ہیں. لغت عرب میں برابری کو کہتے ہیں. یعنی ایک چیز اگر آپ نے رکھی ہے تو اسی جیسی دوسری چیز اگر ہے تو وہ اس کا عدل ہے، یعنی متبادل ہے، یا اسی جیسی دوسری چیز ہے، اس کے ہم وزن ہے، یا اسی جیسی دوسری چیز ہے.
مثلاً ترازو میں اگر عدل کا صحیح معنی ہم سمجھنا چاہیں تو ترازو، البتہ قدیم ترازو، ابھی موجودہ ڈیجیٹل ترازو نہیں ہے ایسا، پرانا ترازو جس میں دو پلڑے بنائے جاتے تھے اور اس کے ایک اوپر سے لکڑی کے اندر اس کے وسط میں بالکل درمیان میں ایک رسی یا دھاگا ڈال دیتے تھے اور اس سے ایک طرف ایک چیز رکھ کے، تو مثلاً ایک وزن 1 کلو چیز اگر کسی کو دینی ہے، سبزی یا کوئی چیز بھی جو اس کی مطلوبہ ہے، تو ایک طرف ایک باٹ، ایک پتھر رکھتے ہیں جس کا وزن معین ہے، 1 کلو ہے، 1 سیر ہے، جو بھی ہے، اتنی ہی چیز دوسری طرف بھی رکھتے ہیں، اور یہ جو اتنی ہی چیز دوسری طرف رکھی ہے جس سے یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، یہ ترازو کا جو ڈنڈا ہے، لکڑی بالکل برابر ہے، اوپر نیچے نہیں ہے، تو اس کو وہ دوسری چیز جو اس باٹ کے توازن کے لیے رکھی ہے، برابری کے لیے رکھی ہے، وہ عدل ہے اس کا، یا عدل بھی کہتے ہیں اس کو۔ عدل کا مطلب بھی برابری ہے، لیکن سوا میں جو برابری ہے اور عدل میں جو برابری ہے وہ ایک نہیں ہے، مترادف نہیں ہے آپس میں۔ عدل بھی برابری کے معنی میں ہے، عدل یعنی برابری، دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہوں، دو شے ایک جیسی ہوں، اور سوا بھی برابری ہے، لیکن دونوں برابریاں ایک معنی میں نہیں ہیں، ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ہیں۔ سوا الگ طرح کی برابری ہے اور عدل الگ طرح کی برابری ہے۔ اب چونکہ عدل میں بھی برابری کا مفہوم ہی موجود تھا، اس لیے ائمہ لغات نے سوا کا معنی اعتدال سے کیا ہے، یعنی استوا اعتدال ہے۔ عدل کو باب افتعال میں لے گئے ہیں، اور افتعال کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، تو جب ہم کہتے ہیں اعتدال یعنی برابری اختیار کرنا، اتخاذ کرنا برابری، یعنی آپ اعتدال، یہ شخص کہتے ہیں ہم معتدل ہے یا اس کے کام میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، یعنی اس کے تمام پہلو، اس کے تمام جوانب آپس میں برابری رکھتے ہیں، یوں نہیں ہے کہ ایک پہلو سے یہ افراط کر رہا ہو، دوسرے پہلو سے تفریط کر رہا ہو، ایک میں زیادتی کر رہا ہو، ایک میں کمی کر رہا ہو۔ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے برابری ہی ہے، مزاج کی برابری، عمل کی برابری، سوچ کی برابری، اس نے اوپر نیچے نہیں کیا ہوا۔ بعض شخصیتیں ہوتی ہیں غیر معتدل، جیسے ہم کہتے ہیں متشدد، یعنی یہ شخص اس میں افراط ہے، تعادل نہیں ہے، برابری میں نہیں رکھتا امور کو، بلکہ کسی چیز کو زیادہ بڑھا دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے۔ مثلا جس میں غصہ زیادہ ہو اور نرمی و محبت کم ہو تو یہ معتدل انسان نہیں ہے، اور وہ انسان جو سرے سے محبت ہی کرتا ہو اور اس میں ذرا غیرت بھی نہ ہو تو یہ بھی معتدل انسان نہیں ہے۔ یہ اعتدال ہم بہت ساری چیزوں میں لحاظ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں سوا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے موسم کہتے ہیں معتدل ہے، یعنی نہ گرمی شدید ہے نہ سردی شدید ہے، دونوں برابر ہیں، گرمی اور سردی برابر ہیں، یعنی قابل برداشت ہے انسان کے لیے۔ گرمی بھی اتنی ہے کہ برداشت ہو سکتی ہے، سردی بھی اتنی ہے کہ برداشت ہو سکتی ہے۔ موسم یا ٹیمپریچر، اس کے دونوں پہلو، گرمائش والا اور سرمائش والا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تعادل ہے، توازن ہے ان کے اندر۔ لیکن اس کو سوا نہیں کہہ سکتے کہ موسم سوا ہے، یہاں پر یہ بائیں کے برابری ہے، تعادل کہیں گے لیکن معتدل موسم کہیں گے، لیکن مستوی موسم نہیں استعمال کریں گے، چونکہ خصوصیت ہے استوا والی برابری میں، یا سوا، لفظ سوا والی برابری میں اور عدل والی برابری میں۔ دوسرا معنی جو استوا کا یا سوا کا کیا گیا ہے وہ وسط ہے، بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے اور بعض مفسرین نے اسی منبع سے لے کر اپنے کتابوں میں بھی اس کو استعمال کیا ہے، اور ان کے لیے، اساتید و بزرگوں کے لیے تو واضح ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی، ابہام رہ جاتا ہے کہ وسط ہم عام طور پر جو معنی کرتے ہیں اس کا وہ ٹھیک معنی وہی ہے، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، تو سوا کا معنی وسط کیوں کیا ہے آپ نے؟ درمیان تو نہیں ہے، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، مساوی، دو چیزیں ایک جیسی یا دو پہلو ایک جیسے۔ تعادل ٹھیک معنی کیا ہے، اعتدال۔ وسط کس بنیاد پر معنی کیا ہے؟ وسط
خود برابری کو نہیں کہتے، وسط درمیان کو کہتے ہیں، وہ نقطہ جو درمیان میں ہو. لیکن جو نقطہ وسط کہلاتا ہے، جو جگہ یا جو شے وسط کہلاتی ہے، وہ اسی وجہ سے وسط ہوتی ہے جب اس کا فاصلہ دائیں بائیں اطراف میں ایک جیسا ہو. یعنی وسط کہلانے کے لیے برابری وہاں ہونا چاہیے. وسط کو نہیں کہتے برابری. وسط نقطہ وہ نقطہ جس سے دونوں طرف برابر ہوں. تو برابری کا مفہوم جب تک نہ ہو یا برابری کی خصوصیت دونوں طرف میں نہ ہو، وسط والا نقطہ معین نہیں ہو سکتا. وسط نقطے کو کہتے ہیں، برابری کو نہیں کہتے. لیکن اس نقطے کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں طرف اس کے برابر ہوں. مثلاً ہم ایک دائرہ کھینچیں یا فرض کریں کمرہ ہے، ہم ایک کمرے کا نقطۂ وسط معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی چاروں دیواروں سے پیمائشیں کریں گے، فیتہ لے کے، میٹر لے کے اس کی، کہ اس طرف سے یہ دیوار اتنی بنتی ہے، اس طرف سے یہ نقطے میں دیوار. جب دونوں طرف سے فاصلہ بالکل برابر ہو جائے، جیسے ہم یہ کہیں کہ 5 فٹ ادھر سے ہے فاصلہ، 5 فٹ ادھر سے ہے، تو وہ نقطہ جو دونوں 5 فٹ سے کے درمیان میں ہے اس کو وسط کہیں گے ہم. لہٰذا جن علماء نے سوا کا معنی وسط کیا ہے وہ بھی اسی برابری کے کیا، لیکن وسط کا لازمہ برابری ہے، نہ کہ وسط کا معنی برابری ہے. وسط وہیں پہ پیدا ہوگا نقطہ جہاں پر دونوں طرف برابری ہوگی. اس وجہ سے یہ معنی سوا کا معنی برابر ہونا، جنہوں نے اعتدال معنی کیا ہے ان کے نزدیک بھی برابری ہی مراد ہے، اور جنہوں نے وسط معنی کیا ہے ان کا معنی بھی ان کی مراد بھی یہی ہے کہ یہ برابری کو کہتے ہیں سوا. استوا جب اس کو بنایا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اعتدال بنایا ہے آپ نے. اعتدال یعنی عدل اختیار کرنا، وہ برابری جو عدل کے معنی میں آتی ہے وہ اختیار کرنا اعتدال ہے. اگر وہ آپ نے اقتدار کر لیا ہے، اختیار کرنے والے کو معتدل کہتے ہیں کہ یہ معتدل ہے، یعنی اس نے اتخاذ کر لیا ہے، عدل اپنا لیا ہے، اور اب عدل اپنائے ہوئے ہے، معتدل ہے یہ انسان. سوا کا مطلب بھی یہی ہے، برابری اختیار کرنا. لیکن یہ برابری جو سوا کی ہے یہ مختص نہیں ہے مادیات کے ساتھ. معنویات میں بھی یہ برابری ملحوظ ہے، مادیات کے اندر بھی یہ برابری ملحوظ ہے. یعنی دو معنی بھی، وہ دو چیزیں جو مادی نہیں ہیں، دو معنی ہیں، یہ بھی مستوی ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں. اور وہ دو مادی چیزیں جو معنی نہیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، جسمانی چیزیں ہیں، یہ بھی دونوں مستوی ہو سکتی ہیں. چونکہ سوا والی برابری یا سوا جس برابری کے معنی میں لیا جاتا ہے وہ دونوں کے اندر یکساں طور پر ملحوظ ہے. یعنی معانی بھی مساوی ہو سکتے ہیں اور جسمانی امور بھی آپس میں مساوی ہو سکتے ہیں. یہ برابری صرف مختص نہیں ہے طول کے ساتھ کہ طول و عرض برابر ہو تو مساوی کہیں گے ہم، جیسا کہ ریاضیات میں، جیومیٹری میں یا عام بول چال میں اردو میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ مساوی طول و عرض کی برابری کو کہتے ہیں. اگر طول دو چیزوں کا ایک جیسا ہو، اگر عرض دو چیزوں کا ایک جیسا ہو، یعنی لمبائی اور چوڑائی، تو یہ مساوی ہیں دو چیزیں. یا گنتی، عدد دو چیزوں کا ایک جیسا ہو، 4 ادھر ہوں 4 ادھر ہوں، تو ان کو بھی کہتے ہیں یہ مساوی ہیں، یہ دو گروہ مساوی ہیں، 4 ادھر ہیں. یا اسی طرح آگے اعداد و مقادیر کے ساتھ لفظ مساوی استعمال ہوتا ہے. لیکن مختص نہیں ہے لغتاً مقادیر کے ساتھ یا عدد کے ساتھ یا گنتی کے ساتھ، بلکہ برابری کئی پہلوؤں سے ہم لحاظ کر سکتے ہیں. مثلاً جیسے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے استوا علی الحیوان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ہم نے انعام پیدا کیے ہیں، جانور، مویشی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی پشت پر آپ استوا کرتے ہو. خوب یہ استوا علی
علی ظہر الحیوان مثلا یا انعام مویشی کی پشت پر استوا کرنا یہ برابری ہی کے معنی میں ہے، لیکن اس کو ہم سواری کہتے ہیں یا اس کے اوپر بیٹھنا۔ استوا کا مطلب ہے جانور کے اوپر بیٹھ جانا، سواری لینا، نہ مقصود سواری نہیں تھا، سواری کے لیے رکوب کا لفظ ہے، رقبہ سواری کے معنی میں ہے، اور بیٹھنے کے لیے قعود ہے، چڑھنے کے لیے صعود ہے۔ عربی زبان میں ہر خصوصیت اور ہر معنی کے لیے علیحدہ لفظ موجود ہے۔ اردو میں تنگی ہے، ہم ان سب کا ایک ہی لفظ سے معنی کرتے ہیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ہم معنی ہیں، ایسے نہیں ہے۔ رکوب سواری ہے، استوا سواری نہیں ہے۔ استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور کی پشت پر انسان جب جائے تو بالکل تعادل کرے، یعنی برابری کرے، اپنا وزن اس طرح سے رکھے کہ نہ دائیں جانب لڑکا ہوا ہو، جھکا ہوا ہو، نہ بائیں جانب جھکاؤ کسی طرف نہ ہو۔ استوا کا مطلب یہ کہ بالکل برابر ہو کر اس جانور کے استوا دو پہلوؤں سے، ایک تو یہ ہے کہ جانور کی پیٹھ ہر جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی، خود جانور کی پیٹھ کو جو مساحت ہے اوپر کا حصہ، جیسے گدھا ہے یا گھوڑا ہے، زین جہاں ڈالتے ہیں یا پالان ڈالتے ہیں، وہ کہاں ڈالنی چاہیے؟ وہ نقطہ استوا پر ڈالنی چاہیے، یعنی جہاں سے جانور کی جو جسامت ہے، اس کی پیٹھ کی لمبائی ہے، اس لحاظ سے، یا اس کی ٹانگیں لے لیں، گردن چھوڑ دیں، چونکہ بوجھ تو اس 4 ٹانگوں پہ جاتا ہے، 2 پچھلی 2 اگلی ٹانگیں، تو بوجھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ جانور کے بالکل نقطہ استوا پر، یعنی زین وہاں ہونی چاہیے، درمیان میں بالکل، جہاں سے دونوں طرف اس کے دونوں ٹانگوں کے اوپر فاصلہ ریڑھ کی ہڈی اس کی برابر اٹھا سکے۔ اگر زیادہ پیچھے آپ نے وزن ڈال دیا، پیچھے ہو کے بیٹھے، تو جانور آسانی سے حرکت نہیں کرے گا، چونکہ سارا بوجھ اس کی پچھلی ٹانگوں پر ہے، اور جانور اس وقت آسانی سے بوجھ اٹھا کے چلتا ہے جب یہ استوا پہ ہو، یہ بوجھ نقطہ استوا پہ ہو، بالکل درمیان میں ہو، جہاں سے فاصلہ برابر ہے۔ دوم، انسان جب مستوی ہوتا ہے، مستوی ہونے کا مطلب یہ برابری اختیار کرنا، یعنی انسان بھی اگر ایک طرف لڑکا ہوا ہے، یا انسان کے علاوہ کوئی چیز اگر جانور کے اوپر آپ رکھیں اور ایک طرف جھکی ہوئی ہو، وہ وزن جھکا ہوا ہو، وہ استوا نہیں ہے۔ استوا کا مطلب یعنی بالکل برابر، دونوں طرف برابر کر کے بیٹھے، دونوں ایک پاؤں ایک طرف، ایک پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا استوا ہے۔ اب جیسے مثلا پاکستان میں رواج ہے، اور بہت خطرناک رواج ہے یہ، وہ خواتین جو موٹر سائیکل پہ پیچھے ایک سائیڈ سے بیٹھتی ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے، اور خطرناک ترین سواری پر خطرناک ترین طریقے سے بیٹھتی ہیں، اور اس وجہ سے حادثات بھی کثرت سے ہوتے ہیں۔ وہ بہترین طریقہ یہ زین ہے موٹر سائیکل کی، اور اسی طرح بیٹھیں جیسے مرد بیٹھتا ہے، بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، موٹر سائیکل کی ساخت اس طرح سے ہے کہ آپ مستوی ہوں، موٹر سائیکل پر استوا ہو، یعنی ایک تو جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہے، وزن اس کا کئی دفعہ ہوتا ہے، وزن پیچھے ڈالتے ہیں آگے سے اٹھ جاتا ہے، یا وزن اگر آگے ڈال دیں تو آگے دباؤ میں آ جاتا ہے، کوئی اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی سیٹ یا اس کا زین جو بنائی گئی ہے وہ نقطہ استوا پر بنائی گئی ہے۔ انسان بھی جب بیٹھے تو مستوی ہو کر بیٹھے، یعنی برابر وزن ڈال کر بیٹھے، دونوں طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، نہ ادھر جھکا ہوا ہو نہ ادھر جھکا ہوا ہو، چونکہ وہ جانور یا وہ موٹر سائیکل یہ حرکت نہیں کر سکتا جب اس کے اوپر جو شخص راکب ہے، یہ راکب رکوب کے ساتھ ساتھ مستوی بھی ہو، یعنی رکوب سواری ہے، استوا برابری ہے، توازن ہے یا اعتدال ہے۔ اعتدال وہی برابری جو تعادل ہے کہ جتنا ادھر وزن ہے اتنا اس طرف بھی اس کا وزن ہو۔ یہ خوب اسی طرح کشتی میں بیٹھنا، یا اسی طرح باقی جو قرآن کریم نے استناد کیا ہے استوا کا، یا لغت کے اندر کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، برابری اختیار کرنا ہے، یعنی آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے لحاظ کرنا ہے کہ بالکل برابر، اگر فاصلے ہیں تو برابر ہوں، وزن ہے تو برابر تقسیم ہو، اگر جو نقطہ آپ نے اختیار کیا ہے اس پہ کوئی عمل کرنا ہے تو وہ برابر ہو۔ یہ ایک طرح کا استوا ہے۔
ایک استوا جو قرآن نے زیادہ استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر بیٹھ کر برابری، توازن قائم کرنا یا تعادل، بلکہ وہ ہے کسی چیز کو بناتے ہوئے اس کا تسویہ. جیسے قرآن کریم میں زیادہ آیات اس معنی میں استعمال ہوئی ہیں، اور چند آیات ہیں جن میں استوا علی العرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، لیکن زیادہ تر آیات میں یہ استعمال ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا یا موجودات کو بنایا تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسویہ کیا، ان کی بناوٹ میں اس لفظ کو یعنی سوا کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا، یا ایک فعل خدا کا وہاں پر انجام پایا ہے. جیسے سورہ مبارکہ کاف میں آیا 37 کے اندر ہے، یا اس دیگر آیات کے اندر بھی ہے، سورہ قیامہ میں ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اسے علقہ بنایا، پھر اسے سوا، تسویہ کیا اس کو. یا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، سورہ اعلیٰ میں آیا 2 میں ہے. سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا 37 میں فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. تو انکار کرتا ہے اس رب کا جس نے تجھے خلق کیا ہے نطفہ، تراب سے، پھر نطفہ بنایا ہے، پھر تجھے تسویہ کیا، سوا کا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان ہی کی خلقت کے بارے میں سورہ سجدہ میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. پھر انسان کو اللہ نے مراحل خلقت طے کرنے کے بعد ایک مرحلہ بناوٹ میں، انسان کی ساخت میں تسویہ کا مرحلہ ہے، تخلیق ہے. تخلیق کے مراحل میں سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب اس کو تسویہ کرنا ہے. اسی طرح اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. یا سورہ شمس معروف پڑھی جاتی ہے، زیادہ لوگوں کو حفظ بھی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خوب اسی طرح فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. خوب یہاں اس ترکیب کے ساتھ وہی لفظ جو استوا میں ہے، سوا، سوا یا سویا، وہی سوا میں بھی ہے یہاں پر ایک اور مادہ میں. وہاں افتعال تھا، یہاں پر باب دیگر کے اندر اس کو استعمال کر گیا، تسویہ میں اس کو باب تفعیل میں لے گئے ہیں. اسی طرح استوا کا لفظ اور سویت فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِن نُّسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّي بِهِمُ الْأَرْضُ. کہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین مستوی ہو جائے ہمارے لیے. خوب یہ بھی تو اسی مادہ سے لفظ استعمال ہوا اور اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، برابری کے معنی میں. لیکن یہ برابری ایک الگ پہلو سے ہے کہ جب کوئی چیز بنائی جا رہی ہے اس کی بناوٹ میں ایک مرحلہ تسویہ کا بھی آتا ہے. انسان بن رہا ہے، زیادہ انسان کی خلقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بنایا ہے، خلق کیا ہے، روپوں کیا ہے. ساتھ یہ تاکید کے ساتھ علیحدہ فرمایا کہ تسویہ بھی کیا ہے ہم نے اس کا، یعنی یہ جو برابری ہے یہ بھی ساتھ بیچ میں ہم نے انجام دی ہے. خوب یہ کون سی برابری ہے جو یہاں آیا؟ یہ وہ برابری ہے جیسے گھوڑے پہ بیٹھیں اور دونوں طرف برابر ہو کے وزن ڈالیں، یہ وہ برابری ہے. یا دو چیزیں فاصلے ہیں، یہ دیوار اور وہ دیوار، اور ان کے درمیان جو نقطہ ہے وہ برابر ہو، یا یہ عدد اور وہ عدد، یہ وہ برابری نہیں ہے. یہ وہ برابری ہے جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں یہ خلقت میں ایجاد کی ہے، جو ترکیب انسان کے نظام خلقت میں رکھی ہے، اس میں ایک مرحلہ تسویہ ہے۔ تسویہ یعنی برابری، وہی تعادل، اعتدال، یعنی ہر چیز انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترکیب کے ساتھ ایجاد کی ہے کہ انسان ایک مخلوق مسوی یا مستوی رہے، یعنی ایک بالکل متعادل برابر خلقت کے ساتھ بنے۔ اس خلقت کی برابری، مثلا اس کو ہم مادی چیزوں میں لحاظ کریں، چونکہ انسان کی خلقت کے ہم شاہد نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، خلق شدہ سامنے آ جاتا ہے ہمارے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر جو مراحل طے ہوئے ہیں وہ کس طرح برابری کیسے ہوئی ہے۔ اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو چیزیں بنتی ہیں، جیسے فرنیچر بنتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم اس میں تسویہ کا عمل وہاں پر مشاہدہ کریں کہ پہلے جن اجزاء سے فرنیچر بنا جاتا ہے اس کو خام مواد لیتے ہیں، پھر اس مواد کو اندازوں کے مطابق کاٹتے ہیں، پھر اس مواد کو اس نقشے کے مطابق جوڑتے ہیں، آپس میں اندازے بنا کے جوڑتے ہیں۔ جوڑنے کے بعد ایک عمل اور اس کے اوپر ہم کیا جاتا ہے، اور وہ اس کو جب اس کی ناہمواریاں ختم کرتے ہیں، چونکہ ابھی کھردرا ہے، ابھی یہ لکڑی ہے مثلاً، صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، اونچ نیچ ہے اس کے اندر، ایک طرف کھڈا ہے، ایک طرف سے ابری ہوئی ہے۔ یہ جو رندہ کرتے ہیں یہ برابری ہے، یہ رندہ تسویہ ہے۔ رندے میں کیا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے، بالکل سطح ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ ہموار ہونا بھی برابری ہے، جس کو ہم اپنی رائج اصطلاح میں سطح ایک کرنے کو یا سطح کو ایک کرنے کو ہم کہتے ہیں لیول، یعنی یہ جو شے ہے جس کی یہ سطح ہے، اس کو ایک لیول، ایک نقطے کا بنانا ہے کہ جتنا ڈہلوان ادھر ہے اتنا ادھر بھی ہو، جتنی اونچائی ادھر ہے اتنی ادھر بھی ہو۔ یہ جو فرنیچر بناتے ہوئے ہم رندہ لگانا دیکھتے ہیں مستری کو یا اس لکڑی کے بڑھئی کو کام کرتے ہوئے، اس کو تسویہ کہتے ہیں۔ یہ تسویہ ہے، یعنی ناہمواریاں اونچ نیچ دور کر کے برابر کر دینا، اس کی سطح کو ایک کر دینا۔ اب اس کو نگاہ کریں یا اس پہ ہاتھ پھیریں تو آپ کو بالکل ہموار نظر آتا ہے۔ اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بھی ہم نے اسی طرح تسویہ کیا ہے، یوں نہیں کہ یہ مواد بھی ڈال دیا، یہ چیز بھی ڈال دی، یہ بھی ڈال دی، ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اس کو جوڑا ہے۔ جب انسان کی ترکیب بنائی ہے اور اس کے اندر مختلف خصوصیات رکھی ہیں تو ان کے اندر ایک برابری بھی ہم نے ایجاد کی ہے۔ مثلا انسان کو احساس دیا ہے، اس کے اندر ایک برابری بھی پیدا کی ہے۔ انسان کے اندر غرائز رکھے ہیں، ان کے اندر برابری بھی پیدا کی ہے۔ انسان کا جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر برابری بھی ہے۔ مثلا ظاہری طور پر ہی ہم انسان کے جسم کو دیکھیں، آنکھیں دیکھیں برابر، کان دیکھیں دونوں برابر، چہرے کے دونوں رخ دیکھیں، گال دونوں برابر۔ اسی طرح انسان کے باقی جسے کو دیکھیں، ہاتھ دیکھیں برابر، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں برابر، دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں دیکھیں برابر۔ یہ تسویہ ہے، یعنی یوں نہیں کہ بے ڈھنگا بنایا ہے ہم نے اس کو، بس جوڑتے گئے۔ جیسے اناڑی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو تسویہ نہیں ہوتا اس سے، وہ ایک طرف چیز زیادہ کر دیتا ہے، ایک طرف کمزور رکھتا ہے، ایک طرف نیچے ہوتی ہے، ایک طرف اوپر ہوتی ہے، نہ اسے استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تسویہ تخلیق کا ایک تکمیلی مرحلہ ہے، یعنی برابر کرنا اس کو۔ اب ظاہر ہے وہ تسویہ خلقت کے اندر وہ اپنی نوعیت کا ہے، لیکن معنی برابری ہی ہے، یوں نہیں ہے کہ یہاں پر ہم معنی کچھ اور کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تسویہ زمین کے لیے بھی ذکر کیا ہے کہ زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستوی بنایا ہے، یعنی برابر۔ جس طرح سے راستے ہیں ان کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے، جیسے زمین ہموار کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں ہم، راستے تو سب سے پہلا کام جو پکا کرنے سے پہلے برابر کرنا ہوتا ہے اس کو۔ زمین ناہموار ہے، کھردری ہے، اونچائی نیچے، اس میں
انسان نہیں چل سکتا، جانور آسانی سے نہیں چل سکتا، اور خصوصاً یہ صنعتی مصنوعات گاڑیاں یہ تو بالکل ہی نہیں چل سکتی. ان کو بالکل ایک برابر راستہ چاہیے تاکہ اس کے اوپر چل سکیں. یہ مسطح ہو، یعنی سطح بالکل برابر ہو، اونچ نیچ نہ ہو، کھڈے نہ ہو اس کے اندر. تو ایک بڑی زحمت انسان کو سڑکیں بنانے میں، راستے بنانے میں تسویے پہ لگتی ہے، یعنی برابر کرنے میں، زمین ہموار کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. اسی طرح ہم اگر مستریوں کو دیکھیں، جب وہ مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ 2 دھاگے ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک جو ردہ دیوار کے اوپر لگاتے ہیں، دیوار کے ایک اس کونے سے اس کونے تک باندھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور ایک دھاگا جس کو وہ ہر ردہ لگانے کے بعد لٹکا کے اندازہ لگاتے ہیں. یہ دونوں دھاگے دیوار کے تسویہ کے لیے ہیں، یعنی دیوار کو برابر رکھنے کے لیے ہیں، دیوار کو ہموار رکھنے کے لیے، کہ اس کی مختلف پہلوؤں سے جو ترکیب ہے وہ برابری کی بنیاد پر بن رہی ہو. یہ تسویہ ہے گھر بنانے کا. خوب اسی طرح ایک اور جو قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ 2 چیزوں کا تقابل ہے، 2 طبقات کا، مثلا کہ یہ دونوں طبقات برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہیں. یوں نہیں کہ ایک نیچے ایک اوپر ہو، یا جہاں اونچ نیچ ہے اور توہم ہو رہا ہے، کوئی خیال کر رہا ہے کہ یہ برابر ہیں، قرآن نے اس برابری کی نفی کی ہے. جیسے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں. سورہ رعد میں ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا نابینا و بینا برابر ہیں؟ چونکہ یہاں گمان ہو رہا ہے کہ برابر ہیں، یہ جو دیکھ سکتا ہے جو نہیں دیکھتا. یہ مراد یہ آنکھیں نہیں ہیں جسمانی، مراد بصیرت ہے، یعنی علم و آگاہی. جو علم و آگاہی رکھتا ہے وہ اور جو نہیں رکھتا یہ برابر ہیں. خوب جمہوریت میں برابر ہیں، قبائلیت میں برابر ہیں، عرف عام میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے نہیں، ہم نے ان کو مستوی نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا، ان میں فرق ہے. یہ اسی طرح ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، حسنہ اور سیئہ، اچھائی اور برائی برابر ہے. بھلے جمہوریت میں اچھائی برائی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان کی صلاحیت ہے، دونوں انسان کی سکل ہیں، دونوں اچھائی و برائی. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تو برابر نہیں ہے. اسی طرح افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ چونکہ یہ برابری سمجھی جاتی ہے، یہ گمراہی موجود ہے کہ مومن و فاسق کو برابر سمجھا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے برابر نہیں ہے. لا یستوون لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ اہل قعود بیکار طبقہ اور وہ مجاہد جو دن رات راہ خدا میں مصروف ہیں، یہ برابر ہیں. توہم یہ کیا جاتا ہے کہ برابر ہیں، نہ، یہ برابر نہیں ہے. قل هل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث و طیب برابر ہیں؟ نہ، برابر نہیں ہیں. اسی طرح قل هل یستوی الاعمی والبصیر، برابر ہیں، نفی کہی جا رہی ہے کہ نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہیں. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، برابر نہیں. خوب یہ ایک الگ باب ہے، باب نفی تسویہ ہے، کہ یہاں جہاں برابری نہیں ہونی چاہیے اور لوگ برابر سمجھ رہے ہیں، قرآن نے نفی کی ہے، یہ برابری نہیں ہے. سماجی امور کے اندر، انسانی طبقات میں، تعلقات میں، جہاں انسان غلطی سے برابری قائم کر لیتا ہے یا سمجھتا ہے، نفی کی ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. جہاں برابری ضروری ہے وہاں پر قرآن کریم نے انہیں برابر قرار دیا ہے. جہاں انسان سمجھتا ہے نہیں ہے برابر، قرآن فرماتا ہے یہ برابر ہیں. خوب اس تناظر میں کہ ہم پورا یہ باب یا یہ مادہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ، کسی ایک آیت میں بھی اس کا اصل معنی سے دور نہیں ہوا. مطلب یعنی وہی جو تساوی کا معنی ہے، مساوی کا برابری، وہ یہاں پر ہے. لیکن اس کو اب کس طرح ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو لحاظ کریں. استوا الی السما و استوا علی العرش، یہ کیسے لحاظ کریں؟ استوا الی السما آسان ہے، اس میں اتنی پیچیدگی نہیں ہے، چونکہ آیت کے پہلے حصے میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. البتہ دوسری آیات میں زمین کے تسویہ کی بھی بات ہے کہ ہم نے زمین کو بھی مستوی کیا، برابر کیا ہے. اس آیت میں نہیں ہے، اس میں خلقت ہے، اور یہ بتایا گیا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ صرف زمین نہیں ہے بلکہ سما بھی ہے، اور سما بھی نہیں، ایک نہیں ہے بلکہ 7 سماوات ہیں، وہ بھی تمہارے لیے ہی ہیں، ان کا بھی تم سے تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے آمادہ کی ہے. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سما کی برابری ہمواری اختیار کی ہے، اتخاذ کی ہے. استوا یعنی اتخاذ سویہ، پھر ہم نے، اللہ نے سویہ اختیار کیا، برابری اور ہمواری اختیار کی. جس طرح انسان کی خلقت میں اللہ نے اس کو تسویہ کیا، زمین کی خلقت میں اس کو تسویہ کیا، آسمان بنانے میں تسویہ کیا. آسمان سے مراد سما، چونکہ آسمان عرض کیا فارسی لفظ ہے، گول گھومتی ہوئی چیز کو آسمان کہتے ہیں. آس گول چیز جو گھوم رہی ہو وہ آس ہوتی ہے، اور آسمان یعنی اس گول پتھر کی مانند جو چیز گھوم رہی ہو. سما بلندی کو کہتے ہیں. آسمان کے مفہوم میں بلندی نہیں ہے، اور سما کے مفہوم میں گردش نہیں ہے. گولائی اور گردش سما کے معنی میں شامل نہیں ہے، صرف بلندی. بلندی کسی بھی شکل میں ہو، وہ گول ہو، وہ گھوم رہی ہو، گردش کر رہی ہو، نہ کر رہی ہو، بس یہی کہ بلند ہے، رکی ہوئی بھی ہے تو بھی سما ہے. لیکن آسمان حتماً گول چیز ہو، بلند ہو یا نہ ہو، زمین پہ ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، گول ہو اور گھوم رہی ہو، اس کو آسمان کہتے ہیں. اوپر ہونا آسمان میں اس کے معنی میں شامل نہیں ہے، لیکن ابھی استعمالات میں ہم انہیں مترادف سمجھتے ہیں. آسمان کو بھی بلندی کے معنی میں سمجھتے ہیں اور سما کو بھی اس معنی میں سمجھتے ہیں. خوب خلقت ہوئی زمین کی، خلقت ہوئی سماوات کی. سماوات کی خلقت زمین کی خلقت کا ہی ایک حصہ ہے، چونکہ وہ بلندیاں جن کے اندر زمین کو لپیٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور زمین کی ساری خصوصیات ان بلندیوں سے جوڑ دی ہیں. ان بلندیوں سے پانی نازل ہوتا ہے، سما سے پانی نازل ہوتا ہے، سما سے رزق نازل ہوتا ہے، سما سے یہ خیر اترتی ہے زمین کے لیے. بس وہ بلندیاں مراد ہیں جو زمین کے ساتھ مرتبط ہیں، جن کا ایک تعلق زمین کے لیے کر دیا گیا. تو تسویہ انسان کی خلقت میں بھی ایک مرحلہ تسویہ ہے، برابری و اعتدال و ہمواری. زمین کی تخلیق میں بھی ہمواری و تسویہ شامل ہے. سما کی بناوٹ میں بھی تسویہ ایک اہم مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے کائنات کی، مادی کائنات کی، اس کو تسویہ ضرور ہوا ہے. اس کا تسویہ یعنی اس کی برابری، ہموار کرنا یعنی برابر کرنا. خوب برابری سماوات کی کس طرح سے ہوئی؟ خوب ظاہر ہے کہ ان کے فاصلے، ان کی حدود، ان بلندیوں کی، وہ بلندیاں جو زمین کے اطراف میں جنہوں نے زمین کو گھیرا ہوا ہے اور جن کے اندر زمین کے لیے تاثیرات ہیں جو زمین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے آکسیجن ہے، جیسے ہوا ہے، جیسے مختلف چیزیں ہیں جو زمین کے گرد بلندیاں ہیں اور زمین کے اوپر اثر انداز ہیں. بارشیں اسی بلندی سے نازل ہوتی ہیں، تو وہ بلندی مستوی ہے، وہ اللہ نے اس کا تسویہ کیا ہے، اس کو بھی ہموار کیا ہے، اس کو بھی مساوی کیا، اس کو بھی برابر کیا ہے، اس کی برابری اختیار کی ہے. ثم استوى الی السماء. اب ایک اور جو الجھن پیدا ہوئی ہے وہ یہ حروف، جن کو حروف جارہ کہتے ہیں یا صلہ کہتے ہیں، متصل کرنے والے حروف، یعنی جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے، ایک معنی کو دوسرے معنی سے جوڑتے ہیں، اتصال کا کام دیتے ہیں، صلہ کہتے ہیں، صلات. ایک رواج یہ پڑ گیا ہے بھائی کہ قواعد میں ایسا نہیں ہے. جب حروف کی بات کی جاتی ہے اور علماء لکھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، وہاں پر قطعاً اس چیز کی طرف دور دور کا اشارہ نہیں کرتے کہ یہ حروف، الفاظ، اسماء
اور افعال کے آیا معانی کو تبدیل بھی کرتے ہیں، بدل بھی دیتے ہیں یہ حروف، یا صرف ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ربط دینے کا کام کرتے ہیں، جہت دینے کا کام کرتے ہیں؟ ہر لفظ کا معنی مادہ کا اور اس کے باب کا یا اس کے وزن کا معنی وہی رہتا ہے جو قواعد کے اندر بیان ہوا ہے۔ جب حرف آ جاتا ہے، حرف کا کام یہ کہ اس معنی کو دوسرے معنی کے ساتھ ربط دے دے، بس اتنا کرتا ہے، اس کو جہت دیتا ہے، معنی کو بدلتا نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ حرف آ گیا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا، یہ حرف آ گیا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ مثلا موٹی مثال ہے جو ہم قرآن میں بھی ہے اور باقی روایات میں بھی ہے اور گفتگو میں بھی ہے، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، مثلا رغبت فی العلم، علم کے اندر رغبت۔ دوسری طرف جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے، نکاح میں پڑھائی جاتی ہے، رغبت عن النکاح۔ خوب، رغبت کا ایک معنی ہے، یہ رغبت کبھی فی کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ رغبت فی العبادہ، کبھی کہتے ہیں رغبت عن النکاح، نکاح سے رغبت، نماز میں رغبت، نکاح سے رغبت، ان کے ساتھ۔ خوب، جب رغبت ان کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں اس کا معنی بیزاری ہے، اور جب رغبت فی کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر جھکاؤ ہے یا اس کے اندر میلان ہے اس کی طرف۔ یعنی فی اور ان رغبت کا معنی ہی بدل دیتے ہیں، نہ یہ کام نہیں کرتے، نہ فی ایسا ظلم کرتا ہے، نہ ان ایسا اپنی حد سے باہر تجاوز کرتا ہے۔ حرف کمزور ترین حصہ ہے لغت کا، عربی لغت کا سب سے ضعیف جو عمل ہے وہ حروف کا ہی ہوتا ہے۔ ان کو اب اس کو آگے فلاسفہ نے زیادہ ان کی کمزوری زیادہ بیان کیا، معنی حرفی کیا ہوتا ہے۔ یعنی حرف خود استعمال نہیں ہو سکتا تنہا، جب تک اس کے آگے پیچھے کوئی اسم یا فعل نہ آئے، خود اپنا معنی دیتا ہی نہیں ہے۔ اتنا کمزور ہے، اتنا فقیر ہے یہ لفظ کہ اپنا معنی جو خود جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس معنی کی ادائیگی کے لیے بھی دوسرے الفاظ کا محتاج ہے، برخلاف دوسرے الفاظ کے۔ مثلا فی کوئی معنی نہیں ہے جب تک فی المکان نہیں کہو گے آپ، یا اسی طرح ان کوئی معنی نہیں ہے جب تک مثلا اس کو کسی کے ساتھ جوڑو گے نہیں، تو یہ اپنا معنی دیتا ہے۔ خوب، یہ جو اپنا معنی نہیں دے سکتا، یہ دوسرے کے معنی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ حرف یہ کرتا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جہت دینے کے لیے۔ جیسے الہ اور علا ہے، الہ کسی شے کی سمت جہت کے لیے آتا ہے، اور علا کسی شے کے جہت کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ اوپر ہے، یہ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ استوا علی العرش کا مطلب عرش کے اوپر جا کر بیٹھنا یا عرش کے اوپر جا کر براجمان ہونا۔ یہ علا نے، چونکہ کہتے ہیں علا جب استوا علا کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر جا کر بیٹھنا، سوار ہونا۔ نہ، علا اتنا کام نہیں کر سکتا کہ سوا کا یا سوی کا یا استوا کا معنی ہی بدل دے، افتعال کو بھی اپنے معنی سے ہٹا دے، سوا کو بھی اپنے معنی سے ہٹا دے۔ نہ، علا یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا معنی ہے، سین و یہ کا جو بھی معنی ہے اور افتعال کا جو بھی معنی ہے، میرا کام ہے اس کو اس دوسرے معنی کے ساتھ یہ بتانا کہ یہ جو چیز ہے، یہ استوا ہے، یہ عرش کے اوپر ہے، یہ اوپر ہونے کا فقط مجھے بتانا ہے۔ میرا کام یہ بتانا ہے کہ یہ استوا اپنے معنی کے ساتھ جو بھی اس کا معنی ہے وہ عرش کے اوپر ہوگا۔ میں اوپر بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ اوپر ہے، ورنہ استوا کا معنی کیا ہے وہ نہیں مجھے بتانا، وہ اس کا اپنا معنی ہے، وہ خود ادا کرے گا۔ میرا کام جو بھی اس کا معنی ہے، میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ عرش کے اوپر ہوگا، یہ استوا کا معنی۔ اس لیے استوا کا معنی یہاں پر بھی وہی برابری ہی ہے۔ اب استوا علی العرش انشاءاللہ آئے گی بات، چونکہ زیادہ الجھن وہاں پر ہے۔ استوا الی السماء میں زیادہ باس نہیں ہے۔ استوا الی السماء یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت زمین اور خلقت آسمان، خلقت سما دونوں میں ایک جو عمل انجام دیا ہے یا ایک مرحلہ ان کی خلقت کا، وہ ان کا تسویہ ہے،
اور یہ تسویہ سما کا زیادہ واضح و روشن ہے زمین کی نسبت. تسویہ یعنی آسمان یا سماوات یہ مستوی ہیں کہ اللہ نے ان کی خلقت میں ان کی استوا کو یا ان کی برابری کو بھی اللہ نے ملحوظ کیا، اختیار کیا، اور وہ عمل اس میں انجام دیا، وہ برابری ایجاد کی اس کے اندر. استوا الی السما. اب یہ علماء نے کہا ہے، سب نے، مترجمین و مفسرین و لغویین نے، کہ استوا جب الا کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی توجہ اور قصد ہوتا ہے، نہ نہیں ہوتا. الا یہ کاروائی نہیں کرتا استوا کے ساتھ. استوا کا جو بھی معنی ہے الا اس کو ربط دیتا ہے اگلے اسم کے ساتھ یا اس شے کے ساتھ، یعنی فعل کو اسم کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ دونوں کا معنی نہیں بدلتا. نہ عرش، مثلا اگر الا نے استوا کو قصد بنا دیا تو سما کو پھر کچھ اور بنا دے، سما پر بھی اثر انداز ہونا چاہیے الا. سما کو سما رہنے دیا، استوا کو قصد بنا دیا. قصد استوا تو سوا نہ افتعال کا معنی قصد ہے اور نہ ہی سوا کا معنی قصد ہے، برابری ہے، برابری اتخاذ کرنا یا برابری اختیار کرنا. خوب معنی کیا الہ نے کیا کیا؟ الہ نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلقت کے بعد، اب یہ بعد بھی اللہ کی ترتیب نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے فعل میں ایسے نہیں ہوا کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی، زمین بنانے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ایک ٹھیکیدار مستری کمپنی ایک گھر بناتے ہیں، ایک پروجیکٹ مکمل کر کے پھر دوسرے کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین ہموار کرنا شروع کرتے ہیں. نہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ترتیب ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب ذکری ہے، یعنی الفاظ میں جب بالآخر سماوات کی خلقت اور زمین کی خلقت اللہ نے کی ہے، پہلے کس کی ہے، بعد میں کس کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. یہاں سما اس پر دلالت نہیں کرتا، نہ اس سے استفادہ ہوتا ہے. صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بھی بنائی اور اس میں سب کچھ رکھا، اور تمہارے لیے سما بھی بنایا، اور سما کو بھی ہموار کیا. ہموار کیا، برابر کیا. کس طرح برابر کیا؟ تمہارے لیے، یعنی یہ تسویہ بھی تمہارے لیے کیا. جیسا تمہاری خلقت میں تمہارا تسویہ کیا، سما کا بھی تسویہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اب یہاں زیادہ واضح کر دیا کہ جب تسویہ کیا، تسویہ اس سماوات شروع ہوا، یعنی وہ برابری کا یا ہمواری کا کام جب شروع ہوا تو اس کو 7 درجوں میں، 7 پرتوں میں، 7 تہوں میں سماوات کو تسویہ کیا. یعنی سماوات کی جو چنائی تھی، سماوات کی جو برابری تھی، سماوات کی ہمواری تھی، سماوات کی ساخت تھی، وہ 7 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا. یعنی 7 تہیں بلندیاں بنائی ہیں، 7 بلندیاں اوپر نیچے بنا دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب ہمیں یہ الجھن ہے کہ وہ کون سی بلندیاں ہیں؟ آیا یہ نیلی چھت وہ بلندی ہے، یہ 7 یہ ہیں، یا قدیم زمانے میں افلاک کا نظریہ تھا وہ ہیں، یا موجودہ سائنس کے مطابق یہ زمین کے ارد گرد جو گیسیں ہیں اور تہیں ہیں زمین کی حفاظت کے لیے، یہ مراد ہیں، یا 7 سے مراد منظومہ شمسی اور اس کے قرات سے آرات و ستارے ہیں، یا اسی طرح کے اور منظومے ہیں جو منظومہ شمسی کے اندر ہیں یا منظومہ شمسی کے علاوہ ہیں، جو 7 کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. خوب یہ قرآن میں کہیں صراحت نہیں ہے، لیکن جو آثار قرآن نے سماوات کے ذکر کیے ہیں اس کے مطابق یہ جو موجودہ سائنس نے تشریح کر کے بتائی ہے وہ زیادہ موزوں ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہی زمین کے ارد، جیسے آکسیجن ہے، اس کے اوپر ایک اور گیس ہے، اس کے اوپر ایک اور گیس ہے، اور یہ جو تہیں لپٹی ہوئی ہیں 7 یہ مراد ہیں. چونکہ اللہ نے فرمایا کہ سما سے زمین پہ پانی بھی نازل ہوتا ہے، سما سے اس کے اندر رزق بھی اترتا ہے، سما سے اس کے اندر خیر بھی اترتی ہے، سما سے بہت ساری چیزیں سما کی زمین پہ آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں زمین سے سما میں جاتی ہیں. تو وہ خصوصیات، وہ نسبتیں ان بلندیوں کے ساتھ سازگار ہیں. باقی بلندیوں میں یہ چیزیں
ابھی تک انسان کے لیے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہے کہ یہ خصوصیات، یعنی بارشیں منظومہ شمسی سے، سورج سے یا نوری سال دور سے وہاں سے اترتی ہوں نا، زمین کے اوپر چند کلومیٹر اوپر سے ہی بارشیں آتی ہیں، تو یہی بلندی مراد ہے جہاں سے بارش اترتی ہے۔ اور یہ مراد بادل جہاں ہوتے ہیں، بادل کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ایک ٹھنڈی فضا ہے، نیچے سے پانی تبخیر ہو کے اوپر جاتا ہے، ایک بلندی اوپر ایسی ہے خنک فریج کی طرح، وہ جو ہی یہ پانی اوپر جاتا ہے اس پانی کو ٹھنڈا کر کے بخار کی حالت سے، ہوا کی حالت سے اس کو مائع حالت میں تبدیل کر کے پھر اس کو اپنے زمانے یا اپنے قاعدے قانون کے مطابق واپس زمین پہ وہ بارش اتار دیتی ہے، وہ بلندی۔ تو یہ زیادہ انسب ہے کہ اس کو سما کہتے ہیں۔ پس آیہ کریمہ کا اس ترتیب سے معنی یہ ہوا ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ نے سما کا تسویہ اختیار کیا، شروع کیا یا آغاز کیا، تسویہ برابری، ہمواری، فسواہن سبع سماوات، اور انہیں 7 تہوں میں یا 7 حصوں میں 7 بلندیوں میں اللہ نے ان کو تسویہ کیا، اللہ نے ان کو ہموار کیا اور اللہ نے ان کی تخلیق کی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر شے سے آگاہ ہے، وہ عالم ہے۔ استوا علی العرش، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہوگی چونکہ تھوڑی زیادہ پیچیدہ بات ہے، اس میں استوا سے زیادہ مشکل عرش کی بات ہے، اور وہ بھائی کہ وہ بھی پیچیدہ نہیں ہے لیکن اس کے کچھ مقدمات مبانی ہیں جو اپنی جگہ پر انشاءاللہ بیان ہوں گے، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔